کہیں گے صاحب اس کا عملی ثبوت کیا ہے؟ عملی ثبوت ہے اب رمضان آ رہا ہے نا، وہ جو 1,00,000 روپے کی افطاری کرنے والا ہے وہ افطاری نہیں کر رہا ہے، وہ تو یہ دیکھے گا کہ کون کون میری افطاری کھانے آ رہا ہے. ہاں، اور میں برا نہ مانیے گا، یہ پرانے نمازی ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ نئے نمازیوں کا مذاق نہ بنائیے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اتنی گئے گزرے لوگ خدا کی قسم قوم میں آ گئے ہیں، رجسٹری کروا لیتے مصلی پہ، یہیں ہم بیٹھتے ہیں یہیں بیٹھیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، دیکھا نہیں ہے آپ نے؟ یہیں ہم سال بھر پڑھتے ہیں، ہٹیں گے نہیں. اور کچھ لوگ ایسے اپنی تسبیح اور سجدگاہ بھی الگ رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اپنے گھر سے لاؤ نا، یہ اللہ کا بیت ہے، یہاں کا وقف ہے، وہ تسبیح سجدگاہ مصلی کوئی بھی لے سکتا ہے. اور لڑائیاں کی کرنے تیار ہو جائیں، ہمارا ہے، ہم نے رکھا تھا، ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں. دیکھا نہیں رومال رکھا ہوا ہمارا، یہ انگوچھا رکھا ہوا ہمارا، یہ مفلر رکھا، ٹوپی رکھی ہے ہماری، اور نہیں نہیں نہیں. میں پرانے نمازیوں سے معافی چاہوں گا، اپنی نماز کے چکر میں غیر کو بے دین ثابت نہ کریے گا. آپ کی نماز کا مسئلہ عبد و معبود کے درمیان ہے، اپنی نماز کا صلہ اللہ سے لیجئے، محلے والوں سے نہیں. اپنی نماز کی جزا اللہ سے لیجئے، لوگوں پر غرور دکھا کے نہیں تو وہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی. غور کریے گا صاحب. اب ہوتا یہ ہے، کیسے مایوس ہوتا ہے انسان. وہ جو بیچارہ 11 مہینے نہیں آیا، وہ آیا، اب پرانے نمازیوں نے، افطاری کرنے والوں نے شروع دیکھنا جو بریانی کی مہک لے آئی. ہوتا ہے. اچھا زبان نہ بولے، آنکھیں تو بولتی ہیں، آنکھیں تو بولتی ہیں نا، آنکھوں سے دیکھ آ گئے. ہاں، امام معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا کیا ضروری ہے کہ غیبت صرف زبان سے ہو؟ فرمایا نہیں، اب روحوں کے اشارے سے بھی ہوتی ہے غیبت. اب روحوں کے اشارے سے بھی ہوتی ہے غیبت. اشارہ کر دیجئے، غیبت ہو گئی. اب آیا صاحب آنے میں تو بریانی کی خوشبو لے آئی ہے، اور شیرمال کی لالچ میں آ گیا، اور یہ اس کی لالچ میں آ گیا، اس کی لالچ میں آ گیا. وہ بیچارہ 3 دن آیا اور چوتھے دن گھر بیٹھ گیا کہ یار سب مزہ لے رہے ہیں اور مذاق بنا رہے ہیں، اس میں کیا جائیں. ہاں، بیٹھ گیا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے، ہم پکے نمازیوں نے ایک اللہ کے بندے کو اس کے گھر پہ بیٹھنے پر مجبور کر دیا. ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت ابراہیم. غور کریے گا، حضرت ابراہیم ایک ایسے نبی تھے کہ جو بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، ہے نا. تو ایک دن انتظار کر رہے تھے کہ کوئی مل جائے، مل ہی نہیں رہا تھا. تو 3 مزدور ہٹے کٹے پھاڑوا اور بیلچا رکھے ہوئے اور غصے میں جا رہے تھے. حضرت ابراہیم نے روکا کہ ٹھہریے. کہا نہیں، رکنے کا ٹائم نہیں ہے. کہا بھیا رک جائیے، التجا تو سن لیجئے. ان کا کیا ہے؟ ان کا بس اتنی التجا ہے کہ چل کر ہمارے دسترخوان پر کھانا نوش فرما لیں. ان کا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. کہ فری میں فری میں. ان کا نہیں، ہمیں کام کرنا تاکہ اپنے بچوں کے لیے بھی انتظام کر سکیں. حضرت ابراہیم نے کہا آپ کو بھی کھلائیں گے، آپ کے بچوں کے لیے بھی دیں گے. وہ خوش ہو گئے. کیسا انسان ہے جو ہماری بھی شکم سیری کرے گا، کروائے گا، اور ہمارے بچوں کی بھی نان و نفقہ دے گا. یہ گئے، انہوں نے خوب قاعدے سے کھانا کھایا، اور جب جانے لگے تو حضرت ابراہیم نے ان کے بچوں کے لیے بھی دے دیا. چند قدم آگے بڑھے تھے، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ بھائی یہ ناروا ہے اور یہ صحیح نہیں ہے. کھانا کھلایا بھی، بچوں کے لیے بھی باندھ دیا. اس سے چلو پوچھتے ہیں کوئی کام تو نہیں ہے، کچھ کام کر دے تاکہ ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو جائے. کچھ کام کر دے تاکہ ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو جائے. بھائی 3 مزدور جو ایک وقت کا کھانا پانے کے بعد، ایک وقت کا رزق پانے کے بعد اپنے ضمیر پر بوجھ محسوس کر رہے ہیں کہ ابراہیم کوئی کام کروا لے تو بوجھ ہلکا ہو جائے. پھر وہ اللہ جو ماں کے شکم سے لے کر
ہمیں رزق دے رہا ہے۔ ہم اتنا بھی احساس نہیں کر رہے ہیں، ایک سجدہ ہی کرائے۔ کہا کہ کوئی کام بتا، کہا کوئی کام نہیں ہے، کہا حضور نہیں ہے، شرمندہ ہے، اندر سے شرمندہ ہے، بیڈ فیلنگز اس کو گڈ فیلنگز میں بدلنا ہے، اچھے تاثرات اندر سے نہیں آ رہے ہیں، کوئی کام بیلچا ہے، یہ ہے وہ ہے، بتائیے ابھی کر دیتے ہیں، کوئی کام نہیں، کہا نہیں کام تو کروانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا جب مسجد ہو تو بس ایک گزارش یہ ہے کہ میرے رب کے لیے ایک سجدہ کر دو۔ افطاری کرنے والوں کے لیے خاص پیغام ہے، ہم نے افطاری کر کے احسان نہیں کیا ہے محلے والوں پر، اللہ کی راہ میں افطاری کھلا کر، افطاری کر کے ہم نے اپنے اوپر احسان کیا ہے۔ کیوں؟ چوتھے امام نے کسی فقیر کو صدقہ دیا، اس فقیر نے کہا آپ کا شکریہ، امام نے کہا میرا نہیں، میں سید سجاد تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس نے کہا مولا ہمیشہ شکریہ دینے والے کا ادا ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا نہیں، یہ ضروری نہیں ہے دینے والے کا شکریہ ادا کیا جائے صرف، بلکہ جو ادا کر رہا ہے وہ لینے والے کا شکریہ ادا کرے۔ کہ مولا کیوں؟ کہ تو نے بڑی آسانی سے دنیا کا مال آخرت میں پا۔ ہائے ہائے ہائے، یا علی میرا وقت مکمل ہو گیا۔ جیسے پیسہ لکھنؤ کے بینک میں جمع کریے اور نکالیے بنارس ہو جا کے، اے ٹی ایم تو ہے نا، ٹرانسفر ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا شکریہ تیرا، ایک سجدہ کر دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ سجدہ تو نہیں ہو پائے گا صاحب، کام بتائیے۔ کوئی کام، جاؤ ایک سجدہ کرنا ہو تو کر دو۔ وہ سب باہر نکلا، کہا نہیں سجدہ نہیں، ان کا خدا الگ ہے ہمارا الگ ہے، ہم کیوں کریں؟ اچھا کچھ دیر دور جانے کے بعد شکم میں جو کھانا تھا وہ کاٹ رہا تھا، اذیت کر رہا تھا، یہاں کھانا کھلایا بھی، بچوں کے لیے دیا بھی، ایک ہی سجدہ تو کہہ رہا تھا، کر دیا جائے۔ ان کا چلیے صاحب، کہا ٹھیک ہے اے ابراہیم ہم تیار ہیں، ہم ایک سجدہ کر لیں گے۔ کیسے کرنا ہے؟ کہا سر سجدے میں رکھیے، جبین زمین پر رکھیے، رکھا، کہو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ انہوں نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تسبیح سجدے میں جبین رکھ کر کہنا شروع کی۔ ادھر مزدوروں نے سر زمین پر رکھا، حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر، اپنے دہن کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرنی شروع کی، معبود کھلا سجدے میں سر جھکانا میرا، سر کھلا کے، پھر جملہ سنیے، کھلا کے سجدے میں سر جھکانا میرا کام، دلوں کو جھکانا تیرا کام۔ افطاری کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اللہ کی بارگاہ میں جا کر شکریہ ادا کرنا، معبود افطاری کر کے 11 کے بے نماز بلانا میرا، پرماننٹ نمازی بنانا تیرا۔ مولا آپ کو سلام۔ چلو نہیں، یہ بات میں نے اس لیے کہ چلو مان لیا افطاری کی لالچ میں آیا ہے، تو خدا کی قسم کتنا بڑا اعزاز ہے آپ کا کہ آپ کی افطاری کی وجہ سے ایک انسان دیندار بن رہا ہے، یہ تو سنت ابراہیم ہے۔ ہاں یہ بات ختم ہو گئی اور میں مسائل سے جڑ